اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام مؤمنین مومنات کو رمضان کی برکتیں، مغفرتیں، رحمتیں انشاءاللہ مبارک ہوں. یہ ایام، یہ لیالی، یہ راتیں، یہ دن تمام بابرکت ہیں. پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے بہرہ مند ہو سکیں. آج کا جو موضوع ہے وہ خاندانی اختلافات جو ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. ہر ایک کے ایک معاشرہ ہے، چاہے وہ ایک دیندار معاشرہ ہو یا بے دین معاشرہ ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، اختلاف رائے موجود ہوتی ہے. ہر ایک انسان کے دوسرے انسان سے فکر مختلف ہے، اور یہ خود معجزات الہی میں سے ہے کہ اتنے اربوں انسان کی دنیا میں جو پائے جاتے ہیں اور ان کی فکر آپس میں مکمل طور پہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، اور انسان کو سمجھنے کی اس کی بات ضرورت ہے. لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کے اندر اختلافات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک خاندان کے طور کے اوپر کوئی اصول بیان ہوا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں ایک تو تعلقات کی طرف. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد رب العزت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو آتش جہنم سے محفوظ کرو. یہ ایک اصول ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی اور اپنے خاندان کو بھی، اس خاندان کے اندر پہلے مرحلے پہ انسان کے بیوی، بچے اور والدین آتے ہیں، اور پھر دوسرے مرحلے پہ اس کے بہن، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، تمام افراد پہ شامل ہوتے ہیں. تو انسان کو خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. اچھا، بعض دفعہ یہ عمل پہلے ایک انسان انجام دیتا ہے، پھر دوسرے کا انسان انجام دے رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ عمل ایک ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بچائے گا، نہیں، ایک ساتھ ہے، بچانا ہے. مثال کے طور کے اوپر ایک انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر کر رہا ہے. اب سامنے سے اگر کوئی اور دوسری گاڑی آ رہی ہے، کوئی بس آ رہی ہے، کوئی ٹرک آ رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ پہلے اپنے آپ کو بچائے گا پھر وہ گھر والوں کو بچائے گا، نہیں، وہ سب ساتھ ہی اس سے محفوظ رہیں گے. لیکن ممکن ہے کہ اگر کسی اور سینیریو کے اندر ہو، جیسے آپ بعض دفعہ جہاز میں جب سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب سانس کی کمی ہو، آکسیجن ماسک آئے گا تو پہلے آپ آکسیجن ماسک لگائیں اور پھر دوسرے کو بچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ خود نہیں بچ پائیں گے تو دوسرے کو کیسے بچائیں گے. تو ہر کیفیت مختلف ہے کہ انسان کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہاں پر کیا سینیریو ہے، اس کے حساب سے ہے. البتہ انسان کو اس بات کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اور دوسروں کو اب بچا سکے. اچھا، یہ کہاں سے اصول آتا ہے؟ یہ اصول آتا ہے قرآن مجید سے آ رہا ہے. یہ اصول کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پروردگار عالم ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ ہمیں اس بنیادوں پر آگے چلنا ہے. اگر یہ بنیاد ہے اور بنیاد توحید ہے، اسلام ہے، اس کا مقصد ہے کہ جو ویلیوز ہیں، جو ارزش ہے، جو اخلاق ہے، جو اقدار ہے، وہ بھی انسان قرآن مجید سے لے گا، وہ بھی تعلیمات اسلام سے لے گا، یعنی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے لے گا. بس اگر معیار اور ارزشیں انسان قرآن مجید اور اہل بیت اطہار سے لے گا
تو وہ ویلیوز پھر اس کے مطابق ہیں. پھر وہ معاشرتی ویلیوز پہ نہیں چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ نہیں مجھے کس اقدار پہ چلنا ہے، میں کن اقدار پہ چلوں گا، کن ویلیوز کو فالو کروں گا تو میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو بچا سکوں گا. یہ ایک فارمولا ہے جسے اگر انسان ہم اپنی زندگیوں میں سمجھ لیں تو بہت ساری چیزیں ہماری حل ہو سکتی ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے چیز کے اوپر کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اختلافات کی طرف لے جاتی ہیں اور اس میں ایک اس کے اندر جڑ کا اس کے اندر چیز ہو جاتی ہے. ایک چیز اس کے اندر ہے کہ جو انسان کو اختلافات کی طرف لے جاتی ہے وہ ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا. جب انسان ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتا ہے تو یہ چیز اختلافات کی طرف جاتی، کیونکہ اس کو وسعت اتنی نہیں دے سکتے ہم وقت کے اندر. لیکن ایک یہ پوائنٹ ہے کہ جو اہم ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کا احترام متقابل کرنے کی، ریسیپروکل جو ہے ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ایک دوسرے کو عزت دینے کی ہمیں ضرورت ہے. اختلاف رائے ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں، مد مقابل کچھ اور سوچ رہا ہے، یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. دوسری چیز جس کی طرف سے ہم ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے لاپرواہی ہوتی ہے. یعنی ہم جب اپنی ضروریات کو تو پورا چاہتے ہیں کہ پورا ہو جائے، کھانے پینے کی ضروریات ہیں، گھر کی دوسری ضروریات ہیں، وہ سب پوری ہو جائیں، لیکن ہم دوسرے کی ضروریات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے تو انسان جو ہے اس اختلافات کی طرف اسے آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ مشکلات میں جاتا ہے. اور کس چیزیں سے ہوتی ہے جو اختلافات کی وجہ بن سکتی ہے؟ وہ اختلاف بنتا ہے کہ جب انسان کے درمیان اعتماد ختم ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ریلیشن میں، چاہے وہ میاں بیوی کا ریلیشن ہو، چاہے اولاد اور والدین کا ہو، چاہے دوستوں کا ہو، چاہے کاروبار کے اندر، ہر لحاظ سے اعتماد جو ہے، ٹرسٹ، یہ بہت ضروری ہے. جب یہ اعتماد ختم ہوتا ہے تو انسان اس اختلافات کی گہرائی میں اور چلا جاتا ہے، مشکلات میں پھنستا ہے. چوتھی چیز جو انسان کو اس کے اندر مزید مشکلات کے اندر لے کر جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لاپرواہی دکھاتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے کہ وہ اپنا وقت جو زیادہ سے زیادہ وقت ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے. مثلا یہ چیز ہم عام دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ دفتر سے انسان آیا، کھانا وانا کھایا اور پھر رات میں نکل گیا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور دیر تک بیٹھا ہوا ہے. اگر ویکینڈ ہے تو رات میں 1 2 3 بجے تک جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر واپس پلٹ کر گھر آتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں جو وقت اولاد کو یا گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نہیں دے رہا ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے یہ اختلافات کا باعث بنتا ہے. اچھا یہ کبھی کبھار ہو تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس کو اگنور کر لے گا، لیکن جب اگر یہ عادت بن جاتی ہے انسان کے لیے تو یہ ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہمارے سامنے بعض دفعہ اس طرح کی مشکلات سامنے آتی ہیں تو اس میں نہ فقط یہ کہ لوگ اصرار کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں نہیں میں تو یہ کام کروں گا، یعنی میں تو رات 2 بجے تک بیٹھوں گا دوستوں کے ساتھ، میں اس سے پہلے گھر نہیں آ سکتا ہوں. یعنی اس طرح سے باقاعدہ یہ چیزیں کہی جاتی ہیں. ایک عجیب یہ چیز ہے. یہ وہ چیزیں کہ جب انسان اپنی ویلیوز کو کھو دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ پروردگار اس سے کیا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ اس کی جو اہل بیت علیہ السلام نے جو اس کو ویلیوز دی ہیں، جو ارزشیں دی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، وہ کیا ہیں. جب وہ اپنے طور پر کچھ بنا لیتا ہے، اقدار بنا لیتا ہے، ویلیوز بنا لیتا ہے، تو پھر ان دو ویلیوز کا کلیش ہونے لگتا ہے. تو نہ فقط وہ انفرادی انحطاط کا اور پستی کا شکار ہوتا ہے بلکہ اخلاقی طور کے اوپر، معاشرتی طور کے اوپر بھی ہوتا ہے. یہ چند وجوہات ہم صرف آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. اس میں ایک بہت اہم وجہ ہے، وہ انسان کی انانیت ہے. اگر انسان اپنی انانیت سے پیچھے ہٹ جائے تو بہت ساری مشکلات سے محفوظ رہ سکتا ہے. پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی مغفرتوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد